السلام علیکم ایوری ون، یو آر واچنگ سما پوڈ کاسٹ. میں ہوں فائزہ امداد. مہنگائی، منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور تجاوزات، یہ ہمارے صرف اکنامیکل چیلنجز نہیں ہیں بلکہ کسی بھی عام شہری کی زندگی کے یہ سب سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. حکومت پنجاب نے ان سارے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک نئی با اختیار فورس بنائی ہے، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، جسے پیرا کا نام دیا گیا ہے. یہ منافع خوروں کے گرد گھیرا تنگ کرے گی اور اس وقت ایک دہشت کی علامت سمجھی جا رہی ہے. منافع خوری کو کنٹرول کرے گی، ذخیرہ اندوزی کو جو ہے وہ دیکھے گی، مانیٹر کرے گی، پرائس کنٹرول کے حوالے سے یہ بہت اہم آپریشنز کرے گی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی گراؤنڈ میں فرق ڈال سکے گی، اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، اختیارات کیا ہوں گے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ سب کچھ آج ہم جانیں گے ڈاکٹر احسان بھٹا سے، جو کہ سیکرٹری پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے احسان صاحب؟ بہت شکریہ جی، آپ کو یہ بلایا یہاں پہ، بہت شکریہ. سو نائس آف یو سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ کے لیے ایک خصوصی فورس جو ہے یہ بنائی گئی ہے، جسے پیرا کہتے ہیں، پاکستان انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو تھوڑی سی میں نے آپ کو اس کی مقصد بتانے سے پہلے تحمید تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کیوں بنا. شور. یہ 2024 تک نا، یہ پہلے نا 4 مختلف ڈپارٹمنٹس تھے وہ ڈیل کرتے تھے اس کو. ٹھیک ہے، ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ تھا جس میں یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی آتی ہے، فوڈ ڈائریکٹریٹ ہے، کین کمشنر ہے اس کے پاس، یہ 3 محکمے اس میں تھے. ایک جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں DG انڈسٹریز ہوتے ہیں جو ڈائریکٹر پرائسز کا کنٹرول کرتے ہیں، جن کے پرائس کنٹرول کا میکانزم جو DG سے رپورٹ لے کر وہ اکٹھا کرتے تھے. قیمت اپلیکیشن ایک بنی ہوئی ہے. پھر ایک ماڈل بازار آپ نے نام سنا ہوگا، جو کہ اب سہولت بازار اتھارٹی بن گئی ہے، وہ ہو گیا. اور ایک کنزیومر کے رائٹس کے لیے کنزیومر پروٹیکشن کونسل اور کورٹس بنے ہوئے تھے. یہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا، یہ تینوں کو بھی ادھر اکٹھا کیا گیا. 3 محکمے فوڈ کے ہو گئے، 3 یہ ہو گئے. اب آ جائیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس، یہ پلسیز یا یہ سبزیاں پھل وغیرہ وہ ڈیل کرتا تھا. تو ادھر ایک مارکیٹنگ ونگ ہوتا ہے جس میں مارکیٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں. اور ایک پامرا ایک اتھارٹی بنی ہے، پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی. یہ 2018 میں بنی تھی اور ابھی انہوں نے کام شروع کیا ہے. تو وہ بھی ساری چیزیں ان وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ کیا گیا. اس طرح 3 مختلف محکموں کو اکٹھا کر کے پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا. اب ایک اور ہے، آپ نے چکن بھی سنا ہے، وہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، بیف وغیرہ وہ کرتا ہے. تو اس طرح مختلف محکموں کی جو چیزیں تھیں نا، جو عام بندوں کے استعمال کی چیزیں ہیں، سبزیاں، پھل، چکن وغیرہ، تو ان چیزوں کو اکٹھا کر کے جب یہ سوچا گیا. اب اس کے پیچھے کنسیپٹ یہ تھا کہ اس زمانے میں جب یہ موجودہ CM صاحب آئی تو انہوں نے جب یہ پہلی بریفنگ دی، یہ 26 فروری 2024 کی بات ہے. تو رمضان آ رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے ویسے پوچھا کہ بھائی، میں سیکٹری انڈسٹری ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ پرائس کنٹرول کا میکانزم کیا ہے. پھر میں نے انہیں بتایا کہ جی ہمارے پاس 1200 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں. وہ کون لگاتا ہے؟ وہ لگاتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ. اچھا، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ اگلا سوال یہ تھا. اگلا سوال تو میں نے بتایا، میڈم جو ڈپٹی کمشنر کے پاس جو آفیسرز ہیں نا، جس میں CO ایجوکیشن بھی ہو سکتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر، لائف اسٹاک، وہ محکمہ، ان میں جو ان لوگوں کو وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بنانا چاہتا ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیجتا ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے نوٹیفائی کرتا ہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے طور پر. لیکن سب سے بڑا جو ڈرا بیک تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنا دفتر کا کام کریں یا یہ کام کریں. ان کا ڈیڈیکیٹڈ کام یہ نہیں تھا، نمبر 1. نمبر 2، ان کے پاس یہ ٹریننگ بھی نہیں تھی. دیکھیں، تحصیلدار ACs وغیرہ کی باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے CRPC پہ، PPC پہ. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کا اپنی ایگریکلچر کی ایجوکیشن کی، تو ایجوکیشن بھی تھی، تعلیم بھی تھی، ایکسپیرینس بھی تھا، لیکن ان کو ایڈیشنل کام دے دیا جاتا تھا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا، رمضان کے خصوصاً زیادہ. تو یہ ساری صورتحال کو انالیسس کیا گیا. تو تب یہ سوچا گیا کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس ہونی چاہیے جو ڈپٹی کمشنرز یا اسسٹنٹ کمشنرز کو اسسٹ کریں، اور اس کا نام یہ پیرا جو ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی رکھا گیا. اب اس کے پیچھے وہ ہے کہ کس طریقے سے کام کرے گی، کیا ہے میکانزم. یہ نہ جس طرح پولیس کے تھانے ہوتے ہیں، اس طرح ان کے بھی تمام ڈسٹرکٹس اور تحصیلوں میں تھانے ہوا کریں گے. اور یہ 40 جو ہیں ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ ایٹ لیسٹ 30 سے 40 لوگ، اور 60 جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہوا کریں گے. اب یہ آپ نے 3 دن پہلے ہی دیکھا ہے، CM صاحبہ نے یہ لاہور ڈویژن کا انہوں نے افتتاح کر دیا ہے. لیکن جو باقی جو ان کی ٹیم ہے وہ 4000 کے قریب ان لوگوں نے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اور ان کی ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں جو ان کا. لیکن احسان صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ قومی خزانے پر یہ ایک اور بوجھ بڑھ جائے گا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک فورس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، مزید جابس جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہیں، ان کو تنخواہیں دینے کا بھی سلسلہ ہوگا. تو وہ ٹھیک ہے، پرائس کنٹرول کا یا جو ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کا ایک کانسیپٹ ہے، مقصد ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن قومی خزانے پر بوجھ ایونچولی عوامی خزانے پر بوجھ ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو جو ہوتا ہے نا، جو آپ نے بات کی، لگتا تو ایسے ہے جس طرح پہلے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹیچر 1,30,000 ہمارے پاس نہیں ہے تو بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے تو ٹیچر دیں. اب وہ بھی کیا قومی خزانے پہ بوجھ ہے؟ نہیں ہے نا، وہ انویسٹمنٹ ہے فیوچر کے اوپر. دس از آلسو این انویسٹمنٹ فار دا فیوچر آف دا پبلک آف پنجاب ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں انہوں نے اگر 4,000 لوگ ہیں، اب پہلی فرصت میں کیا کیا انہوں نے، آپ غور کیجئے نا، انہوں نے بھرتی نہیں کی، انہوں نے 2,000 پولیس جو ہماری ریگولر پولیس ہے اسے ڈیپوٹیشن پہ یہاں پہ آ گئے. ٹھیک ہے، ڈیپوٹیشن پہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ ٹرینڈ بھی تھے، ریکروٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. کچھ لوگوں کی جو ریکروٹمنٹ کی ہے پبلک سروس کمیشن کے تھرو میرٹ کے اوپر، جو ہے آپ سارے جانتے ہیں وہ ایک اچھے لوگ بچے بچیاں آئے ہیں، ان کو ٹریننگ کروا کے لے کے آئے ہیں. دیکھیں آپ نے اگر کوئی چیز ایسی کرنی ہے، جو یہ گورنمنٹ جو موجودہ آئی ہے اس کا 2 فوکس سب سے پہلے تھے. نمبر 1 لا اینڈ آرڈر کی کنٹرول کرنا، نمبر 2 پرائز کو کنٹرول کرنا. تو سی ایم صاحبہ کا تو بہت کلیئر ہے بھیا نے اس کے اوپر، تو وہی چیف سیکرٹری صاحب نے بھی ڈائریکشن دی اور اسی کو لے کے آگے چلے ہیں. دیٹ از ون آف دا ریزن. یہ انویسٹمنٹ ہے میرا خیال ہے فیوچر کے اوپر اور اپنی پبلک پہ. آپ بلڈنگیں تو بنا دیتے ہیں، بلڈنگ بنانے سے انویسٹمنٹس کی اگر بات کی جائے احسان صاحب، تو پہلے بھی اتھارٹیز قائم ہوئی، قوانین بنے ہوئے ہیں پہلے سے ہی، لیکن منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے گرد جو گھیرا تنگ ہوتا ہے اس طرح سے نہیں دیکھنے کو ملتا. تو آپ اس میں کیا ڈفرینس جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں؟ یہ جو نیا میکنزم آئے گا یہ کس طرح سے کنٹرول کرے گا یہ چیزیں؟ ایک تو ویسے میڈم میری تو آپ کے میں نے آپ کے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے جو ڈی جی ہیں فاروق عتیق صاحب جی، ان کو آپ ضرور بلائیے، کیونکہ ایک سیپریٹ ادارہ ہے، وہ میرے ڈائریکٹ انڈر نہیں ہے، اس لیے اس کو بلائیں گے وہ شاید زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکیں. لیکن میں ایز اے ان کے بورڈ کا ممبر ضرور ہوں، اتنا میں ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں جتنا میرے نالج میں ہے. یہاں تک یہ آپ نے ہورڈنگس کی بات کی ہے کہ یہ بھی ڈپٹی کمشنر صاحبانی کرتے ہیں نا کام، جو جہاں پہ ہوتا ہے چھاپا مارنا، چینی کا ہے یا بیٹ کا ہے یا گندم وغیرہ وہ اسٹور کی ہوئی ہے اور کمی ہو گئی ہے تو ہورڈنگ ہوتی ہے، تو ہورڈنگ ایکٹ بنا ہوا ہے اس کے تحت وہ کارروائی کرتے ہیں. لیکن آپ غور کریں ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے نا، ایک اگر دفتر میں ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا نمائندہ ہے ڈسٹرکٹ میں، اس کے پاس 25 سے 40 کام ہے. ہر محکمہ کا کام جو ڈی سی آف فلڈ آ رہا ہے، آج بارشیں ہوئی ہیں نا، آج وہ منڈیوں میں نکلا ہوگا، سڑکوں میں نکلا ہوگا کہ پانی نکالنا ہے. ٹھیک ہے، جو ابھی محرم گزرا ہے، محرم پہ سارے کام جو کرنے تھے، چاہے پولیس نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، ایجنسیز نے بھی کیا ہے، لیکن باقی جتنے سارے کام تھے، لائٹیں لگانا ہے، صفائی کرانی ہے، سڑکیں بنانی ہے، یہ سارے کام کون تھا؟ ڈپٹی کمشنر کراتا ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کا کام جو ہے وہ ڈی سی کرتا ہے. اگر آپ وہ ایک ڈی سی ہی صرف یہ سارے کام کرے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ اتنا ہیومن تو نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ ہی کر لے. اس لیے ڈیڈیکیٹڈ فورس ہونا ضروری تھی. میرا اپنا بھی خیال ہے اور تمام دنیا بھی کہتی ہے. یہ دیکھیں یہ 2001 میں جب یہ ریولیوشن آیا تھا نا، تو اس سے پہلے یہ ایگزیکٹو مجسٹریسی جب علیحدہ ہوئی ہے ان کے ساتھ، تو اس سے پہلے تو یہی ایک مجسٹریٹ ہوتا تھا. مجال ہے ایک گاڑی اس کی نیلی بتی والی کھڑی ہوتی تھی، یاد ہوگا آپ کو، پرانی وہ جو سوزوکی کا ڈالا ہوتا تھا وہ کھڑا ہوتا تھا، اور ایک مجسٹریٹ ہی کافی تھا وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. یا یہ جو ایجیٹیشنز ہوتی ہیں آپ دیکھیں مال روڈ ہے اس کے بند ہے. احسان صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ پہلے لوگوں کے اوپر ایک ڈائریکٹ انفلوئنس بھی ہوتا تھا ایک پرٹیکولر اتھارٹی والے بندے کا. اب یہ ہے کہ طبقات بھی ہیں، میڈیمز بھی ہیں، تو پرائز کنٹرول تو سمجھ میں آ جائے گا، یہ کرپشن کنٹرول کیسے ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دکاندار جو ریڈی مان ہوتے ہیں یا یہ پرتھالے والے ہوتے ہیں، ان کے گرد تو گھیرا تنگ ہو جاتا ہے، ان کو تو ڈائریکٹلی ڈی سی اے سی آ کے پوچھ لیتا ہے. تو جو اوپر بیٹھے ہیں، جو آڑتی ہیں یا جہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ سودا سامان لیا جاتا ہے، ان کی گرد گھیرا تنگ نہیں ہوتا. تو یہ کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ ایک تو نا ایک ہماری ایک جنرل سی فیلنگ ہے کہ جو آڑتی حضرات ہیں یہ مڈل مین ہیں اور یہ کرپشن بہت زیادہ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں میں نے نا چونکہ اس پہ ریسرچ بھی بہت کی ہوئی ہے، میرے 15 ریسرچ آرٹیکل ہیں. رانا احسن ہے لمس کے ہمارے بڑے سینئر تھے ڈی ایم جی میں اور آج کل وہاں پہ پروفیسر ہیں. انہوں نے جب اس میں پہلی دفعہ ریسرچ کی تھی ایگریکلچر مارکیٹنگ کے اوپر، تو آڑتی کو ہم سمجھتے ہیں کہ مڈل مین ہے، یہ ان کو انفلوئنس کرتا ہے، لیکن وہ ان کا بینکر تھا. وہ کیسے؟ وہ ایسے تھا کہ وہ تمام جو انہوں نے کھاد لینی تھی، سبزیاں اگانی تھی، یا جو بھی ان کو ان پٹ چاہیے تھے، وہ انویسٹمنٹ پہلے کر دیتا تھا ادھار پہ کہ آپ یہ لے لو اور جو جب اگا لو گے تو وہ چیز مجھے دے دینا. دس از ہاؤ وہ مینیپولیٹ کرتا تھا نا. تو یہ ہے ریزن اصل، اور یہ کبھی سوچا نہیں گیا. تو اس کے اوپر جب ہم نے ریسرچ کی تو واقعی یہ بات ثابت ہوئی. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا 3 سے 4 محکموں کو اکٹھا کیا گیا، دیٹ از ون آف دا ریزن. اب جو پامرا اتھارٹی بنی ہے، پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی، 2018 کی بنی ہوئی ہے نا، ہم نے تو آ کے نہیں بنائی، وہ پہلے کی بنی تھی لیکن کام نہیں کر رہی تھی. اب ان کو یہ تو سائن کیا گیا کہ آپ نے کام آپ کا صرف یہ منڈیوں میں جا کے وہ بولی کے ٹائم جا کے آپ نے تصویر فوٹو سیشن نہیں کروانا. اصل کام آپ کا کیا ہے کہ آپ مارکیٹنگ جو ہے نا انٹیلیجنس ونگ بنائیں.
AI کے طور پہ. اب یہ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا ہم نے ITU جو ہماری یونیورسٹی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی, اس کے ڈاکٹر توسیع صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں مشین ڈیٹا لرننگ کے, مشین ڈیٹا کے. انہوں نے ہمیں ایک پورا ایک CPMS بنا کے دیا ہے. اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آج یہ دیکھیں, یہ جو 3 مہینے ہیں نا جو اب آپ شروع ہیں, جولائی, اگست, ستمبر, اس میں آپ کا آلو, پیاز, ٹماٹر تینوں پنجاب کی فصل ختم ہو گئی ہے. اب یا KPK سے آ رہی ہے, بلوچستان سے آ رہی ہے, افغانستان سے آ رہی ہے. یہ ہم کو پہلے بھی پتا تھا لیکن یہ ڈیٹا نہیں تھا. اب وہ ڈیٹا جب آپ کے پاس آ گیا, آپ آرام سے اس مشین لرننگ کے اوپر AI کو یوز کرتے ہوئے, انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے آپ اگلے سال کا بتا سکتے ہیں کہ اگلے ستمبر میں کہاں سے آنی, پروڈکشن کے ساتھ آپ نے لے کے کہاں سے آنا ہے. وہی آڑتی یا مڈل مین کہہ لیجیے, یا وہ جو ٹریڈرز ہیں, اصل نام اچھا نام ٹریڈرز ہے, باقی جو آپ کہہ لیجیے, تو ٹریڈرز کو آپ اسائن کر دیں کہ بھائی یہ کام اس مہینے میں یہ کمی ہو جائے گی, یعنی سپلائی ڈیمانڈ ہے نا, تو جب یہ کمی لوکل پروڈکشن کی ہو جائے گی تو آپ نے وہ کیسے لے کے آنی اگر آپ کو پہلے بتا دیا جائے, اور وہ کام ہم نے پامرا کو دیا گیا. جو ایک ڈیجیٹائزڈ سسٹم آئے گا یہ بہت آئیڈیل اور پریکٹیکل ہو سکے گا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک نان فائلرز جو ہیں ان کے گرد اس طرح سے گھیرا تنگ نہیں ہوا, وہ ٹیکس نیکٹ میں نہیں آ سکے. میڈم جی آپ نے جو بات کر رہے ہیں نا, میں آپ بات ہوں, ٹرسٹ کی بات ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اب ان کو پتہ ہے عام تاجر کو یا جو ان کے ذہن میں ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم اس ٹیکس نیکسٹ میں آگے, وہ میرا جو تو سبجیکٹ نہیں ہے FBR کا ہے, لیکن ایک جنرل سا ضرور ہے کنسیپٹ, وہ یہ ہے کہ ایک بار ہم ٹیکس نیکسٹ میں آگے تو پھر ہمارے اوپر ہی پوچھا جائے گا. سارے سبجیکٹ تو عوام کے ہیں نا, عوامی انٹرسٹ کے تو ہیں, ہم لوگوں نے تو آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ جواب دیں ہیں. ہاں, اس میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا میڈم, وہ آپ نے تاجروں کی بات کی, میں اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ٹھیک ہے, یہ کہنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ضرور ہے. اس میں نا دیکھیں, ٹرسٹ عوام کا تب آتا ہے جب آپ ان کو نظر آئے کہ آپ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو نوازا جائے گا اور کچھ کو اوپر آنکھیں بند کر دی جائیں گی. جب یہ کام کیا جاتا ہے نا, ٹرسٹ جو ہے ڈیفیسٹ ہوتا ہے. تو جب آپ ساروں کا ایکول ٹریٹمنٹ کریں, ہم نا وردی سے بھی بڑا ڈرتے ہیں, بہت ساری وردیاں جو ہے نا وہ بھی بہت سارے کاموں میں اور کرپشن میں انوالو ہوتی ہیں, تو پھر ہمارا تو یہ جائز حق ہے نا. دیکھیں, یہ ایک ایسا سوال ہے اس کا جواب نہ ہی دیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک میں جنرل بات کرتا ہوں, جو ہمارے جو سویلین لوگ ہیں جو وردی میں, چاہے پولیس ہو یا فورس کی آپ جو بات کر رہے ہیں, یہ ڈر خوف ضرور ہوتا ہے. لیکن نا ڈر خوف کے ساتھ ایک جو آج کل کا جو میکنزم ہے نا, جو اچھی ٹریننگ ہے, وہ ایک ٹریننگ دیتی ہے کہ آپ انسان بھی ہیں, کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی, یہ اصول ہے. اگر آپ ڈنڈا چلائیں گے صرف اور سمجھیں گے کہ اسی سے ہم نے سب کچھ کر لینا, تو یہ نہیں ہوتا. دیکھیں نیگوشیشنز اور یہ جو سارا چیز ہے, اسٹیک ہولڈرس کو کیسے آپ نے لے کے آنا ہے, ان کا گفت و شنید کرنی ہے, ان کو ساتھ ملا کے رہیں, جس میں ان کی اونرشپ آ جائے گی, اور وہ اونرشپ آئے گی نا تو وہ کام آسانی سے ہو جائے گا اور کامیاب ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ایز اے سول سرونٹ کے طور پہ ضرور جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کوئی ایشوز ہوں گے, ان کی بات سنی ہے. اب دیکھیں, کل پرسوں آپ نے دیکھا تھا ہڑتال کی کال کی تھی ٹریڈرز نے, آج گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں پہ وزیر خزانہ صاحب نے ان کو بلایا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 30 دن تک نہیں, ہماری یہ مطالبہ جو جائز ہیں ان کو مان لیجیے. دیکھیں نیگوشیشن شروع ہوئی ہے نا, تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, کچھ چیزیں آپ منوا لیں گے, کچھ میں منوا لوں گا, تو ہم کوئی ایسی پوائنٹ کے اوپر آ جائیں گے. ٹیبل از دا بیسک تھنگ, اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. لیکن ڈیجیٹل سسٹم کو نا پڑھے لکھے لوگ بہتر طور پر سمجھتے ہیں, جو بیچارے نہیں اس طرح سے پڑھے لکھے, وہ اس سسٹم پر تو بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, اب تو ہر محکمے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, تو اس کا کوئی لانگ ٹرم فائدہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ اور وہ لوگ جو ولنگ نہیں ہوتے اس سسٹم میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, جیسے ہم آڑتیوں کی منڈی میں منڈی مالکان کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سود مند ہوگا؟ یہ میڈم اس کو اگر آئیڈیلی دیکھیں گے تو یہ سود مند ہی رہے گا, اور ٹرانسپیرنسی کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ, اور ایفیشنسی بھی بڑھتی ہے. میں تو ابھی بھی سنتی ہوں مویشی منڈیوں میں اور اس طرح سبزی پھل منڈیوں میں جو ہے وہ بھی کیش پر کام ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے میں, وہ تو بیچارے جو ہے وہ بینک پر نہیں ریلائی کرتے. یہ آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ 2021-22 میں نا یہ جو ہماری 6 منڈیاں ہیں پامرا کے انڈر, جو مارکیٹ کمیٹی ہیں, بادامی باغ تو نہیں کر سکے تھے, لیکن یہ کاچھا پہ ایک نئی منڈی بنی ہے, تو وہاں پہ انہوں نے شروع کیا تھا. لیکن نا بات یہ ہے, جو جن کے ہوتے ہیں نا انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ اس کو کامیاب نہیں ہونا دینا چاہتے, یاد رکھیے گا. اب اگر آپ نے ان کو گیو کر دیں, ان کو کوئی انسینٹیوائز کر دیں کہ بھئی یہ اگر آپ اس کے اندر ڈیجیٹائز سسٹم میں آ جائیں گے تو آپ کا یہ بھلا ہوگا, تب وہ شاید آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, ورنہ وہ ایک دفعہ تو آئیں گے, دوسری بار کہیں گے نہیں یار میں باری ٹھیک ہوں. ہاں, جو تو پتہ لگتا ہے نا ٹیکس کٹونا ہے, یہ وجہ ہے نا بیسک. تو اسی لیے جب بھی آپ نے ٹرسٹ ڈیولپ کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر یہ FBR ہو یا کوئی بھی ٹیکس ایجنسی ہو, اگر اس کا ٹرسٹ ہوگا نا, ٹرسٹ کیسے ڈیولپ کریں گے؟ ٹرسٹ دیکھیں آپ ان کی بہتری بھی کریں. اب یہ پامرا جو ہے, یہ مارکیٹ کمیٹیاں کی بات ہی کر رہے ہیں, وہ ایک ٹیکس لیتی ہیں نا,
جو منڈی میں مٹیریل آتا ہے 2 روپے پر کوئنٹل پرانا تھا, اب وہ ویلورم کے اوپر لے کے جائیں گی, والیوم کے اوپر لے کے جائیں گی. لیکن اب وہ غور کریں, وہ وہاں پہ ٹیکس دے گا آڑتی یا ٹریڈر یا جو بھی ان سے کاروبار کرتا ہے, جب اس کو نظر آئے کہ یہ ہماری سڑکیں بھی بنا کے دے رہا ہے, ہماری لائٹیں بھی لگا کے دے رہا ہے, یہ سیوریج کا بھی نظام بھی لے کے دے رہا ہے. اب یہ ہماری بادامی باغ کی سب سے بڑی منڈی ہے جس کا وہ اتنی نیچے ہے, بارش ہوتی ہے پورا 5-5 فٹ پانی ہوتا ہے. اب صبح سے میں اپنی بات نہیں کرتا, جنرل بات کرتا ہوں کہ ہم نے ان کے پیچھے لگایا ہوا یار آڑتیوں بیچاروں کا کام آ رہا ہے اور وہ بارش میں کس طرح کام کریں گے. اب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ہم نے دیا ہے ٹھیکہ, ٹھیکے سے مراد آؤٹ سورس کر دیا صفائی کا نظام کہ یار آپ باہر تو کرتے ہیں ہماری منڈی میں بھی کر دو. پھر سیکنڈلی ہم نے واسا والوں کو پیچھے, ایم ڈی واسا کے ادھر نا سیوریج کا نظام بہت پرانا تھا نا, 30 سال پرانا تھا. انفارچونیٹلی یہ ادارے خود تو ٹیکس پے نہیں کرتے. کون ادارے؟ نہیں میڈم, یہ دیکھیں اداروں کا تو دیکھیں وہ تو سورس پہ کٹ جاتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ, دیکھیں یہ میری تنخواہ ہے وہ تو سورس پہ انکم ٹیکس کٹ جائے گا یا باقی چیزیں کٹ جائیں گی. اداروں کا بھی جو ہے نا جو کام کرتے ہیں نا ان کا سیلس ٹیکس یا وہ ساری 25% ان کا ٹیکس کٹتا ہے اور وہ تو آٹومیٹک اس میں چلا جاتا ہے. اس لیے تو یہ کہتے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے نا یہ 43 انڈسٹریز چلاتی ہے ایک ڈیولپمنٹ, چاہے وہ سڑک کی ہو چاہے آپ سیوریج کا پائپ ڈال رہے ہیں, اس کے ایسوسیٹڈ 43 انڈسٹریز جو ہے نا وہ چلتی ہیں الانگ وے جو روزگار ملتا ہے مزدوروں کو یا باقی لوگوں کو. تو اس لیے یہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے سب سے آسان ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو معیشت کا پہیہ چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, ریسٹوریشن ریہیبلیٹیشن کا بھی جو ہے وہ آپ نے کام سنبھالا ہوا ہے, پونچھ ہاؤس کی بحالی کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے, ذرا اس کا ہمیں بتائیں. ایک تو میڈم ایز اے جنرل میں بتاؤں تو یہ تو میرا کام ویسے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا شوق ضرور ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ میں ہوم سیکٹری بھی رہا گلگت بلتستان میں, جتنا خوبصورت علاقہ ہمارا ہے نارتھن ایریا, تو وہاں پہ میں نے جب وہ ساری سائٹس دیکھی تو وہ ایک شوق ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہاں پہ آیا تو مجھے 2020 میں نا مجھے انہوں نے سیکٹری ٹورزم لگایا, تو آرکیالوجی ٹورزم TDCP اس کے انڈر تھا. تو وہ ایک شوق بڑھتا اب اس سائڈ پہ چلا گیا. میرا ایکسپیرینس یعنی کہ کافی ہو چکا ہے. اب یہ کامران شاری صاحب جو وال سٹی والے تھے یہ بھی ان سے بھی بڑا اچھا کوآرڈینیشن رہا اور ہم آپس میں بڑا کرتے رہے. تو وہ میڈم یہ میں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں آیا تو ہمارے پاس 2 بلکہ 2 نہیں 4 تھے, تو میں نے چاروں پہ فوکس کیا تھا جو ہسٹوریکل بلڈنگس تھی. پہلی پونچھ ہاؤس کی میں بتا دیتا ہوں, 1849 کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی جو اس وقت کے چیف جسٹس تھی اس کی رہائش گاہ تھی, ٹھیک ہے. اس میں پھر چیف جسٹس مختلف اوقات میں نا اپنی وہ کورٹ ورک بھی کیا کرتے تھے. اب وہ جو بلڈنگ تھی وہ اس کے سب سے امپورٹنس یہ ہے کہ 1931 میں بھگت سنگھ جو ان کا سکھوں کا ایک لیڈر تھا اور وہ اس کا یہاں پہ ٹرائل ہوا تھا, اور جو سزا دی گئی آپ کو پتا ہے شادمان چوک کے اوپر سزا دی گئی تھی پھانسی کی, وہ جو اس نے کیا تھا مار دیا تھا انگریز کو. تو اس کی وجہ سے نا یہ ایک ہسٹری کا ایک اسپیکٹ تھا جو ساری دنیا جانتی تھی لیکن پاکستان میں ہماری نئی نسل کو نہیں پتا تھا. اب وہ جب پونچھ ہاؤس کی ریسٹوریشن کی بات ہوئی تو میں نے ریسٹور تو وہ پریزرویشن اینڈ کنزرویشن کے اصولوں پہ کروایا, یعنی کہ اس کا کیا مقصد تھا کہ آپ نے ٹف ٹائلیں جو تھی لگائی ہوئی یا ماڈرن کی ایلومینیم کھڑکیاں لگی ہیں, اوپر فال سیلنگ لگی ہے, سب ختم کر کے اونچی بلڈنگ کی چھتیں ہوں اور اوریجنل جو ہیں 90 ڈورز 53 ونڈوز اور 28 وینٹیلیٹرز پر شٹ ڈاؤن, انہوں نے سیمنٹ کنکریٹ لگا کے بند کیا ہوا تھا, وہ سارے کھلوائے. اب اوریجنل جب بلڈنگ آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر اس کو لائیولی بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کبھی آپ ضرور وزٹ کیجیے گا. تو وہ لائیولی ہونے کے لیے نا ہم نے یہ کہا کہ یار یہاں پہ بھگت سنگھ صاحب کا جو ایک ٹرائل ہوا تو کیوں نہ اس کی ہسٹری میں اس کی عقیدت میں آپ ایک گیلری بنا دیں. اب گیلری بنانے کے لیے دیکھیں میں نے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بہت سارا مٹیریل کلیکٹ کیا. ایک وہ نا 105 بنگا ایک گاؤں ہے جراوالا روڈ کے اوپر فیصلہ آباد میں, تو وہاں پہ وہ ان کی جائے پیدائش ہے, وہاں پہ گیا, ادھر سے مجھے تصویریں ملی, ان سے ریکویسٹ کر کے تو ہم نے وہ ساری 120 کے قریب تصاویر جو ان کے بچپن سے لے کے پھانسی تک اور جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری ہم نے وہاں پہ ڈسپلے کی ہوئی ہیں. اور نہ صرف وہ ڈسپلے کی ہیں بلکہ اس کے جیسے کمرے میں کورٹ ورک ہوا تھا, یعنی کہ جس کو سزا یا کورٹ چلی تھی, عدالت چلی تھی, اس کو بھی ہم نے اوریجنل 1931 کا کورٹ روم بنا دیا ہے تاکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو تاکہ دنیا کو دکھائیں. اور یہ دیکھیے اتنا اس کا سافٹ امیج پاکستان کی بہتری, ایک ہم پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے ہمیشہ اور ہمیں دکھانا بھی چاہیے دنیا کو بھی. دیکھیں لیونگ نیشنز ہی وہ ہوتی ہیں جو نہ صرف اپنی ہسٹری کلچر اور ہیریٹیج کی نہ صرف پروٹیکٹ کریں پریزرو کریں پروموٹ بھی کریں. تو یہ پروموٹ تو آپ لوگوں کے تھرو ہم کرتے ہیں نا, تو اس لیے ہم نے وہ کوشش کی ہے. اور یہ پیچھے بیساکھی جب آئی ہے اپریل کے مہینے میں 3500 سے زیادہ سکھ لاہور میں جو آئے تھے وہ سارے ادھر وزٹ کر کے گئے ہیں. دس از ہاؤ. اور اس میں سے 80% وہ تھے جو کینیڈا UK اور USA کے تھے, انڈیا کے نہیں تھے. تو دس از ہاؤ کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے ہمارے دیکھو ہسٹری پرزرو بھی کی ہے, بلڈنگ بھی پرزرو کی ہے اور ہمارے ہیرو کو بھی پروموٹ کیا ہے.
ایک تو یہ بلڈنگ ہوگی. دوسری میڈم ایک ہمارے پاس وہ ٹیفٹا کا ایک ادارہ تھا GCT لیٹن روڈ, گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لیٹن روڈ, جین مندر کے ساتھ ہے. اس کی یہ ہسٹری تھی. جب میں نے پہلی دفعہ وزٹ کیا تو 1909 میں یہ نا سر شادی لال جو تھے ادھر پہلے چیف جسٹس تھے اس اوریجن کے, اس سے پہلے گورے تھے نا, برٹشر تھے چیف جسٹس. تو جو چیف کورٹ کے چیف جسٹس تھے سر شادی لال 1920 سے 1934 تک, وہ ان کی بلڈنگ تھی. اس کا بھی برا حال تھا, وہ شیمبلس میں تھی. اس کو ریسٹور کرنے کے لیے چیف سیکرٹری صاحب نے کہیں وزٹ کیا, CM صاحبہ نے بھی کیا تھا بچیوں کے کالج کے لیے. تو انہوں نے کہا اس کو بھی جس طرح پونچھا اس کرایا ہے تو اس کو بھی ریسٹور کرا دیجیے. تو وہ میں نے اس کا بھی اپنے شوق کے حوالے سے, میرے پاس کنسلٹنٹ جو ریٹائر میں نے رکھے تھے آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ کے, اچھے مقصود صاحب اور حسن صاحب. تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن شوق میں مجھے پریشانی ہو رہی ہے, اتنے پیسے لگتے ہیں اس پہ, کو کتنی کو لاگت لگتی ہے ان سارے میڈم؟ یہ اب میں بتا دیتا ہوں. اب یہ وہ میں نا وہ لشاری صاحب آئے ادھر پہنچا, لشاری صاححب کا آپ نے ذکر خیر کیا ہی ہے, ہماری بھی ان سے ایک شو میں ملاقات ہوئی تھی. بڑے وہ بھی بڑے ولنگ ہیں, بڑے پرجوش ہے اس طرح کے کام کرنے, لیکن انہوں نے اچانک ریزائن کر دیا. کوئی وہ تو خیر کورٹ کا کوئی ڈائریکشن تھی, اس پہ میرا خیال ہے ہمیں نہیں بولنا چاہیے. ڈائریکشن کورٹ کی ہے, پھر اس کی عزت بھی دیکھنی. کوئی واپسی کا امکان ہے؟ میڈم یہ میں تو نہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر یہ آپ رکھیے, میرا تو نہیں, نہ میں ان کو لانے والا ہوں نہ لے جانے والا ہوں. اچھا ان کے حوالے سے بات کی انہوں نے مجھے, وہ جب وزٹ کیا نا, انہوں نے کہا اتنی شاندار بلڈنگ آپ نے 6 سے 8 مہینے میں ریسٹور کرائی اور گیلری بنائی ہے تو 1 ارب روپیہ تو لگ گیا ہوگا. میں نے کہا نہیں سر, یہ جو پروجیکٹ تھا نا یہ DG انڈسٹریز کا دفتر وہاں پہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے میرے آنے سے پہلے 399 ملین کا یعنی کہ 39 کروڑ کا یہ پروجیکٹ تھا, جس میں سے 250 ملین تو گاڑیاں اور ان کے دفاتر کے لیے تھے جو کمپیوٹر وغیرہ لینے تھے, باقی 140 ملین یعنی کہ 14 کروڑ جو تھے نا وہ اس بلڈنگ کے لیے رکھے ہوئے تھے. اچھا, اب وہ میں نے سارے کو کنورٹ کر کے, میں نے وہ جو عام روٹین والے وہی تھی, فال سیلنگیں لگانی ہیں, ٹائلیں ٹف ٹائلیں لگا دینی ہیں یا ایلومینیم کی کھڑکیاں لگا دینی ہیں, وہ میں نے ختم کر کے اوریجنل حالت پہ لے جانے کے اسی پیسے کو خرچ کیا ہے. دس از ہاؤ. پیسہ کبھی چیز نہیں ہوتی, اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا تو کام ہو جاتا ہے. اب ہم ہر وقت دیکھتے ہیں لیکن بعض اوقات اسپانسرشپ کا بھی کوئی چانس ہوتا ہے, یا کچھ انویسٹرز مل جاتے ہیں ایسے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر ٹورزم میں جو ہے ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ویسے انویسٹ کرتے ہیں. ہر کوئی گورنمنٹ کی طرف دیکھتا ہے کہ پہلے انویسٹمنٹ وہ کر دے, اس کے بعد ہم لے کے آئیں. ابھی تک یہ جو آپ نے پروجیکٹس کیے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کوئی ایسی ہوئی بھی ہو؟ اس طرح تو نہیں ہوئی, لیکن ہم نے نا اس کو ریگولر کرنے کے لیے, سسٹینیبل کرنے کے لیے یہ کیا ہے کہ TDCP جو ان کی ڈبل ڈیکر بس چلتی ہے ہفتے اتوار کو, وہاں پہ ٹورسٹ لے کے آتی ہے دونوں بلڈنگس میں نا. تو یہ اس لیے کیا ہے کہ عوام کو بھی پتہ چلے اور وہ خرچہ بھی ان کا, عوام نے تو پتہ چلتا ہے, یہ سارا سرکاری خزانے تے بوجھ پیندا پھر عوام تے پیندا. میڈم دیکھیں خزانے پہ تو پہلے ایک دفعہ بلڈنگ تو پہلے نہ یہ میں ریسٹور کرا تھا تو پہلے بھی ہونی تھی, وہ 399 ملین اسی کے اندر ہے نا, کوئی ایڈیشنل تو پیسے نہیں لیے نا, پہلی تو یہ بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ آپ نا اپنی آخر تاریخ کو اور اپنی ہسٹری کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں پرزرو کرنے کے ساتھ, تو وہ سب سے بڑی چیز ہے. بالکل. آپ کا جو ٹورزم ہم کہتے ہیں نا, ہمارے پاکستان میں ٹورزم کا بہت پوٹینشیل ہے. ناردرن ایریا میں رہا ہوں, وہاں پہ جو گلگت پہاڑ ہیں وغیرہ ہیں, لیکن اصل بتاؤں کیا ہے آپ کی جو کلچرل ہیریٹیج ہے, جو اندرون ہے, جو اسٹرینتھ ہے نا میڈم, آپ کی اسٹرینتھ 2 ہیں. ایک ریلیجیس ٹورزم, ٹھیک ہے, ریلیجیس ٹورزم میں مسلمانوں کا تو ہے ہی ہے, شرائن جسے کہتے ہیں, لیکن آپ وہ کیا دیکھتے ہیں, بدھسٹ نہیں ہے کیا ٹیکسلا میں سارا جو آپ کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے 7 کنٹریز ہیں along with جاپان, وہ سارے وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دیں. تو لاہور کا میوزیم ہو جائے یا ٹیکسلا کا میوزیم ہو جائے یا آرٹیفیکٹس ادھر ہو جائیں, جو اسٹوپاز وہاں بنے ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ آپ کا بدھسٹ ٹورزم ہے. یہ ہندوؤں کا اور سکھوں کا جو ہے یہ کیا ہے, کرتارپور کوریڈور کیوں بنی تھی, غور کریں نا, یہ کرتارپور کوریڈور نارووال والی کیوں کھولی گئی, اسی لیے تھی نا کہ سکھ جو ہیں ان کا وہ بابا گرو نانک صاحب کا وہ ہے, یا ننکانہ صاحب یا حسن ابدال میں وہ ہیں, تو ان لوگوں کو آپ نے کیسے لانا, دے آر دا, اب ہمارے سفیر ہیں, امبیسڈر ہیں. یہ لوگ جب پاکستان آتے ہیں, یہ چیزیں دیکھتے ہیں, دنیا کو دکھاتے ہیں, تو انہیں پتہ چلا کہ یار پاکستانی کوئی صرف پچھلے زمانے میں نہیں رہ رہے, آگے بڑھ گئے ہیں. آپ نے نا ان کی انٹرفیتھ ہارمونی, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, بڑا خوبصورت پیغام آپ نے دیا, ایک ویژن جھلکتا ہے اس کے اندر, اور ماشاء اللہ سے کام تو آپ اچھا کر ہی رہے ہیں. تو یہ جب بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں لوگ, تو پھر ان پر انکوائریز بھی بڑی بیٹھتی ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ میڈم انکوائریوں سے نہیں ڈرنا چاہیے, پہلی تو بات. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا, میں ایک بات بتاؤں, اگر تو آپ ڈرتے ہیں تو قلم چلاؤ گے نہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ایسے بھی افسران ہیں, وہ اچھی اچھی پوسٹوں پہ بھی رہے ہوں گے, لیکن وہ ڈرتے ہیں قلم سے انکوائریوں پہ. یہ پیچھے کیا ہوا تھا, ایسے ہی ہوا تھا نا, جب نیب کا جب خطرہ ہوگا تو سب نے قلم سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں کرتے. پھر یہ موجودہ یہ کیئر ٹیکر سسٹم میں وہ چیئرمین نیب آئے, وہ سارے سیکٹریوں کو چیف سیکرٹری صاحب نے ملوایا, انہوں نے کہا بھائی ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ تسی کو سائن کر دیں گے تب تسی انکوائری کھول لو گے. دیکھیں ہمارے پرانے, یعنی آپ مانتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو انکوائری بیٹھتی ہے, وہ اگر یہ رجیم چینج ہوتا ہے یہی پتہ ہوتا ہے میڈم صاحبہ. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟
نہیں اللہ کا فضل ہے. دیکھ ایسا نہیں ہے, اور اللہ کا فضل رہنا چاہیے. عزت دیکھیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر آپ میں اب آپ کو بتاؤں, یہ آپ نے جو سوال پوچھا نا, ایک نا ذات, ایک آپ اپنے لیے کام کرتے ہیں, ایک جو ہے نا اپنی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, یا اپنی جو ہے نا ہیومن ریسورس جو ہے اس کے لیے کرتے ہیں. ان کی دعائیں سب سے امپورٹنٹ ہیں, والدین کی دعائیں اور ہیومن جو آپ کی جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں ان کی دعائیں. اگر آپ وہ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں, عزت آپ کی بنے گی, تو تبھی اللہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ تکبر آ جائے گا, یار میں بڑا افسر ہوں, اللہ تو معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد نہیں تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حکم اس کا دیا نا, اسی لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے حقوق اللہ. اگر آپ حقوق اللہ اپنی جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کی عزت کریں گے, ان کے حقوق دیتے رہیں گے, تو مشکل سے مشکل حالات بھی آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں. سول سروسز میں آپ کیسے آئے؟ آپ کا اپنا انٹرسٹ تھا یا کوئی موٹیویشن تھی آپ کی لائف میں؟ میڈم میں 1994 میں نے پاس آؤٹ کیا تھا UET سے نا, انجینئرنگ یونیورسٹی سے. میں نے سول انجینئرنگ کی تھی, اور میرا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا ادھر آنے کا, کیونکہ میرے والد صاحب بھی سول انجینئر تھے اور رسول یونیورسٹی سے پڑھے تھے, اور وہ ان کا یہ تھا کہ یار تم نے انجینئر بننا ہے. میرے باقی بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ سارے 3 ڈاکٹر ہیں اور باقی 2 انجینئر ہیں. ٹھیک ہے, تو سارے مطلب پروفیشنل لائن میں تھے, کوئی بھی اس سائڈ پہ نہیں گیا. تو ہوا یہ کہ 94 میں نے بھی یہ نجی انجینئرنگ کی جابس 1-2 کی, پرائیویٹ جس طرح ہوتا ہے. 97 تک 3 جابس ختم کر کے, کبھی ایک ختم کبھی دوسری ختم. میرا کزن تھا, بڑے ہیں میرے ڈاکٹر صاحب, تو انہوں نے مجھے کہا یار تو یہ سول سروس کیوں نہیں جوائن کرتا. میں نے کہا یہ تو وہ BMA والے جو ہے نا وہ لوگ کرتے ہیں نا, یہ ہمارے پروفیشنل کا کام نہیں ہے. میرے ذہن میں یہی تھا, کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں یار ایک دفعہ کر کے دیکھوں. تو میں نے اس وقت میں نے پہلی دفعہ سوچا. پھر میں اب آپ کو بتاتا ہوں, میری جو انجینئرنگ لوگ کہتے ہیں نا آپ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے, آپ نے گورنمنٹ کا پیسہ ضائع کر دیا. میں سمجھتا ہوں میری یہ انجینئرنگ کی بیک گراؤنڈ ہے, مجھے اتنی ہیلپ ہے کی ہے, چاہے میں DCO رہا ہوں, چاہے میں کمشنر رہا ہوں, چاہے میں سیکٹری رہا ہوں, یہ 5واں محکمہ ہے میرے پاس, لیکن میرے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ آئی نو. یہ بلڈنگ بنی کہاں سے اور کیا ہے, یہ انجینئر جو ہے نا آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. بیک گراؤنڈ اور وہ کہتے ہیں نا بلڈنگ بلاک جو ہے وہ آپ کا انجینئرنگ کے بیس پر ہو, پھر زندگی میں کچھ بھی توڑنا مروڑنا جوڑنا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی سائنس سمجھ آ جاتی ہے. تو دوسرا جو ہوتا ہے نا انجینئرز یا ڈاکٹر جتنے بھی ہیں نا, وہ بڑا پلانڈ کر کے چلتے ہیں کہ یہ کام ہے, اس کو اس طریقے سے کرنا ہے, اس نے کرنا ہے, اور ٹیم بنانی ہے لاجک کے ساتھ. تو یہ مجھے میں نے تو سمجھتا ہوں یہ انجینئرنگ کی پوائنٹ آف ویو. پھر وہ میں نے آپ کو بتا دیا, کزن نے مشورہ دیا, ہم نے کمپٹیشن دے دیا, پہلے PCS بھی ہو گیا تھا, پھر یہ CSS بھی کر لیا. تو اس طریقے سے ہم سب. شادی بھی آپ نے انجینئر سے کی کہ نہیں, ہاؤس وائف ہے میڈم. انہوں نے کیا ہوا ماسٹرز کیا تھا انہوں نے کالج جو ہے ہمارا لاہور کالج یونیورسٹی سے, تو اس میں کیا تھا انہوں نے اکنامکس میں. تو ابھی وہ کوئی جاب وغیرہ کری ہیں یا فیملی بس فیملی ہوم وائف ہے. اچھا ماشاء اللہ آپ نے اتنے ترقیاتی کام کیے ہیں, کس گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو اچھے سے کام کرنے کا موقع ملا اور کس حکومت میں آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں میں یہ جو آپ کا سوال تو بڑا وہ اس کے اینگل ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن میں ایک جنرل دیتا ہوں. اگر آپ پروفیشنل سول سرونٹ ہیں نا, تو آپ کے لیے گورنمنٹ کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, یو آر ہیئر فار دا سول, عوام کے لیے ہیں, ان کی خدمت کرنی ہے, ان کے عوام جو بھی آپ محکمہ ہے, چاہے میں پر ٹورزم ہوا, اسپورٹس ہوا, انفراسٹرکچر کا INC محکمہ وہ بھی میں رہا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں ڈپٹی سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری وغیرہ مختلف محکمہ جات میں رہا, گلگت میں رہا, بلوچستان میں رہا. دیکھیں آپ کی اگر نیت آپ کلیئر ہے نا اپنے مائنڈ میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا پرواہ نہیں ہے. آپ کو ایک ویژن بھی ملتا ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے, آپ نے اس کو نیک نیتی کے ساتھ اور ان دا پبلک انٹرسٹ. پبلک انٹرسٹ میں آپ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے, جن کو آپ اگر ایک اینٹ بھی لگاتے ہیں, کس کو فائدہ ہونا ہے. بچوں کا اسکول ہے, اب سرکاری اسکولوں کا حال دیکھیں, ایز اے کمشنر کے طور پہ میں گجرانوالہ میں رہا, اپنی بات نہیں کرتا, لیکن میں 7 بجے ضرور ہر اسکول میں جاتا تھا. کیونکہ میں انہی اسٹارٹوں والے اسکول میں پڑھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. جب آپ ان اسکولوں سے پڑھے, جب آپ خود اس وقت سے گزرے ہوتے ہیں تو آپ کو دوسرے کی تکلیف کا احساس, ٹھیک ہے. تو یہ پائلٹ اسکول جو ادھر کا عبادت کالونی میں, یہاں سے میں نے میٹرک کیا تھا, تو میں آج بھی میں اکثر وہاں پہ جاتا ہوں اسکول میں خود. اور جو میرے حال میں تھا, میں سیکرٹری اسپورٹس کے طور پہ میں نے وہ گراؤنڈ بنا دیا, اسپورٹس کی چیزیں کر دی. تو یہ اپنی نا جو آپ کی یہ ماضی ہے اس کو یاد رکھیں. دیٹ از اے ریزن میں بار بار کہتا ہوں, ہم انفارچونیٹ کبا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہم نے انگریزوں کو تو دیکھ لیا یا ویسٹ کو تو دیکھ لیا کہ وہ اتنی ترقی کر گئے ہیں, لیکن ان کی بنیادیں نہیں دیکھی. جو اپنی بنیادیں کھو دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں, وہ آگے ترقی نہیں کر سکتے. دیٹ از ون آف دا بیسک ریزن جو ہماری جو نا پیچھے جانے کی ہے. اگر آپ اپنی بنیادوں کو, اپنے دین کو, اور اپنی جو آپ کی جڑیں ہیں, جڑیں آپ کا یہ ہے, یہ کلچر ہے, یہ آپ کے والدین ہیں, یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو ایک درخت توانا ہوتا ہے. اور مجھے آپ کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ جو آپ پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے ویژن رکھتے ہیں اور وہ ویژن بیک کرتے ہیں گورنمنٹ کے اندر. احسان صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.